مدرسے یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیں، یہ مدرسے دنیا میں نہ ہوں آپ کی میری ایک رکعت بھی صحیح نہیں ہوگی، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ یہ مدرسے نہ ہوں تو آپ کی میری ایک رکعت بھی صحیح، سورہ فاتحہ سیدھی کرنی ہے، سورت سیدھی کرنی ہے، وہ کہاں پڑھنا ہے؟ یہ مدارس کے طلباء، مدارس کی طالبات، ان کی اہمیت کیا ہے؟ دلی میں ایک مدرسہ تھا، وہ مدرسہ اس کے محتمم تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ کیا ہو سناؤ؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ باہر آج بھی مدارس کے سامنے حوض ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت ایک انگریز آیا، اس انگریز نے کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ بڑا فلسفی ہے۔ فلسفی یعنی انگریزوں کو اپنے بچوں پر ناز بھی ہوتا ہے، اور اتنا ناز ہوتا ہے کشمیری بچہ بھی اگر تھوڑا خوبصورت ہو کوشر چھُ ونان یہ انگریز چھُ، پنس بچس کمس سے تشبیح دِوان کوشر، علامہ کشمیری سے دیزو تشبیح، قاری دانی صاحب سے دیزو تشبیح، مولانا اقبال صاحب سے دیزو تشبیح، کوئی بزرگ سے دیزو تشبیح، تک میں تھوڑا سا من چھا انسان کیا دمو مولوی صاحب سے تشبیح۔ اس لیے جب تک دین کو مقصد نہیں بنائیں گے آپ، تب تک یہ جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انگریزوں کے ساتھ تشبیح دو بچوں کو، وہ انگریز ہی بنے گا۔ کون سا انگریز؟ جن کی پینٹیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ آج کل دیکھتے نا بچوں کی پینٹیں کیسی ہوتی ہے نا، وہ کس کے اثرات ہیں؟ وہ ماں باپ کے انہی جملوں کے اثرات ہیں۔ ہمارے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ میاں بیوی جب کہ بیوی کے پیٹ میں بچہ موجود ہو، وہ امید سے ہو، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے بچے کو، اب میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اس دوران جو بھی گفتگو میاں بیوی کریں گے اس کا پورا اثر اس بچے کے اندر پڑ جاتا ہے، بچہ اس کا اثر لے لیتا ہے۔ یہ جو بے حیائی کا ماحول ہے بچوں میں، دراصل ماں باپ کا دوران آپس میں ملنے کے قربت کے دوران، اس کے بعد جب بچہ ہو اس وقت جو گفتگو ان کی ہوتی ہے اسی کے اثرات ہیں۔ اچھا فقہا نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ویسے بچی پیدا ہوگی، یہ مثال بچی زئی ہسپتالس مز تم سات چھا اس ونا بچی زائی، بچی ہند پلو انزو، اس کیا ونا فونس پہ پلو انو کیسا پلو انو، بچ خدا دیت بچہ یہ پتہ کہ لڑکی چھا لڑکے چھا، لڑکی ٲسۍتن لڑکہ ٲسۍتن، اس ونا کہ کپڑے لائیے اسے، یہ نہیں کہ لڑکی ہے تو لڑکی کا لاؤ، لڑکا ہے تو لڑکوں کا لاؤ۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر بچی ہے اور اس کو آپ نے لڑکے کا لباس پہنایا، یہ بچی آگے جا کر پینٹ شرٹ پہنے گی، سیدھی سی بات ہے، اس کے اثرات اس پر آ جائیں گے۔ پچھ تو ونا کوشر چھ ونا ہے مولوی صاحب پنی آئے ونا، او خدا کے بندو یہ اثرات ہیں، ہر چیز، ہر جس ماحول میں آپ رہیں گے اس ماحول کا آپ پر اثر پڑے گا۔ ہسپتال میں رہیں گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہسپتال جیسا ماحول آپ کے اندر آ جاتا ہے، وہاں گھر کا سب ماحول ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں اپنا اثر ماحول دکھائی دیتا ہے، لڑکے والا لباس لڑکیوں کو پہنائیں گے اس کے اثرات بعد میں آ جائیں گے۔ اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کتنے بزرگ ایسے ہیں دنیا میں جو ماں کی پیٹ سے جب باہر آ گئے تو پتہ چلا ان کو قرآن کی بہت ساری صورتیں زبانی یاد تھی۔ وہ کیوں تھی؟ ماں قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھتے 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 اس کے بچے نے اس کو لے لیا تھا، اس کے ذہن میں وہ قرآن کی آیتیں نقش ہو گئی تھی۔ میں بات عرض کر رہا تھا مدرسے کا بچہ اور عام بچے میں کیا فرق ہے؟ مدرسے کی بچی اور عام بچی میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں، اور باہر والی دنیا کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ دلیل پلیل پوچھ رہی، اس انگریز نے اس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے فرمایا تمہارے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا پڑھاتے ہو آپ؟ کہنے لگے ہم حفظ کراتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ کیا کریں گے حفظ کر کے؟ قرآن پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہ جو میرا بچہ ہے بڑا فلسفی ہے، ایک سوال کا جواب دیتا ہے ہر منٹ میں، حاضر جواب ہے، سوال کرو تو جواب، سوال کرو تو جواب۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں اس سے؟ اب ان کو تو آزمانا ہے نا بچہ کتنا ذہین ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو لایا حوض کے قریب، حوض کے قریب لا کر کہا کہ بیٹے ذرا یہ بتاؤ کہ اس حوض میں کتنا پانی ہوگا، اس حوض میں کتنا ڈول پانی ہے، کتنے بالٹین پانی ہے؟ اب 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بچے نے کہا ہاں میں بتاؤں گا۔ 2 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، بتا ہی نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا انگریز سے کہ تم تو کہہ رہے تھے حاضر جواب ہے،
تم تو کہہ رہے تھے یہ فلسفی ہے، یہ تو عقل سے جواب دیتا ہے، اس کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں اس بچے کو کیا ہوا، تو جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا تم ایسا ہی رہو، میں مدرسے کے ایک بچے کو بلاتا ہوں۔ مدرسے سے ایک بچے کو بلایا۔ آپ کو معلوم ہے وہ کتنے سال کا تھا؟ 4 سال کا۔ قصور 4 سال کا بچہ۔ 4 سال کے بچے کو جب بلایا، اس کو کہا حوض کے قریب آ جاؤ، بیٹھو سامنے۔ اس کو کہا شاہ صاحب نے ذرا اس انگریز کو بتاؤ اس حوض میں کتنا پانی ہے۔ اس مدرسے کے بچے نے 1 منٹ بھی نہیں گزرا، بتایا حضرت اگر یہ حوض کے برابر ڈول ہے تو 1 ہی ڈول ہے، اگر اس کا آدھا ہے تو 2 ڈول ہے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ جواب صحیح تھا غلط تھا؟ آپ کو لگ رہا مدرسوں بچ گئے تھے کہ چونکہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے، دل و دماغ پر بڑی محنتیں کی ہو، دل پر تو نہیں، دماغ پر ہماری محنتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن مدرسہ ایک ایسی نعمت ہے، یہاں پر آپ کند ذہن بچی کو ڈال دو، کند ذہن بچے کو ڈال دو، 2 سال کے بعد وہ ذہین ترین بچہ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ مدرسے میں ایک طالب علم گیا پڑھنے کے لیے، ہمارے یہاں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ میں ہے وہ۔ اس کتاب کو لکھنے والے نے 4 مہینے 10 دن میں غالباً لکھا ہے اس کو۔ اتنا کند ذہن طالب علم، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں، اٹھا کر ڈال دیا مدرسے میں۔ آپ کیا کرتے بچوں کو؟ آپ کے بچے 5 ہوں گے، جو بہترین سے بہترین بچہ ہوگا اس کو کہاں ڈال دیں گے؟ جو خراب ترین بچہ ہوگا، جو کھیتوں کو خراب کرے گا، کمروں کو خراب کرے گا، شیشوں کو توڑ دے گا، آپ کو پریشان کرے گا، اس کو لا کر مدرسے میں ڈال دیں گے، بچی ہو یا بچہ ہو۔ لیکن آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کی نیت تو خراب ہے، لیکن اللہ اپنا نظام چلا رہے ہیں پیچھے سے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کو دین بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کو دین بچانا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس بچے کو جب مدرسے میں ڈال دیا، پہلے تو وہ بڑے بچوں کے بیچ میں آ گیا، وہ بڑا خود چھوٹے بچے تھے، لیکن اس نے طے کر لیا میں کند ذہن ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، مگر نمازوں کی پابندی کے ساتھ درس کو کبھی ترک نہیں کیا اس بچے نے۔ ایک دن ایسا ہوا، جب پہلی صف میں وہ بیٹھ گئے تھے تو سب لڑکوں نے شور مچایا، کہا اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کچھ۔ پھر رونے لگا ایک دن، جب حد سے زیادہ معاملہ بڑھ گیا، بچوں نے ستایا بھی، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک رات ہاتھ اٹھا کر اس نے اللہ سے دعا کی۔ جب آدمی تنگ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر آخر کار کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اس نے جب دعا کی، یا اللہ اب تو حد ہو گئی، یہ بچے بھی مجھے ستاتے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے، اب تو کوئی ایسی مدد فرما کہ کم از کم مجھے سبق یاد رہے۔ بس یہ دعا کر کے وہ سو گیا۔ اسی رات اللہ کے رسول اس طالب علم کے خواب میں تشریف لائے۔ طالب علم کے خواب میں آ کر کہنے لگے کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت یاد ہی نہیں رہتا ہے، پریشانی تو یہی ہے۔ بس اسی وقت اللہ کے رسول نے اپنے دہان مبارک سے یہ لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جو صبح اٹھا ہے وہ بچہ، پورا وہ مدرسہ کیا کہتے ہیں خوشبو سے معطر، چاروں طرف خوشبو ہے، ادھر سے طلبہ گزر رہے ہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی، ادھر سے طلبہ گزر رہے ہیں، خوشبو۔ پھر مدرسے میں وہ استاد جب آ گئے تو وہ پریشان ہے، وہ استاد خوشبو کس کی ہیں؟ تھوڑی سی خوشبو بھی آج ہم مل لیں گے چاروں طرف جو ہے پھیل جاتی ہے خوشبو، یہ تو حضور کا لعاب دہن ہے۔ اس کے بعد جب آگے بچہ بیٹھا، استاد نے پڑھانا جو شروع کیا ہے، یوں ہی پڑھانا شروع کیا۔ اس طالب علم نے کہا حضرت یہ جو آپ نے پڑھانا شروع کیا ہے، اس پر میرا یہ سوال ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے، میں نے تو فلاں جگہ تو یہ پڑھا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ جو بچہ جو کبھی کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، اب وہ استاد کے سوالات پر، استاد کے پڑھانے پر فوراً سوالات، وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے واقعی کوئی معاملہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا سچ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ کا لعاب دہن میرے منہ میں پڑا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے میرا ذہن بھی کھول دیا اور میرا دل بھی کھول دیا۔ اب مجھے سوال کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں ذرہ برابر بھی دیر۔ مجھے بتائیے مدرسوں کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مدرسے یوں ہی ہوتے ہیں۔ مدرسے، یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیں، یہ مدرسے دنیا میں نہ ہوں، آپ کی میری ایک رکعت بھی صحیح نہیں ہوگی، یہ بھی طے شدہ بات۔ یہ مدرسے نہ ہوں تو آپ کی میری ایک رکعت بھی صحیح، سورہ فاتحہ سیدھی کرنی ہے، سورت سیدھی کرنی ہے، وہ کہاں پڑھنا ہے؟
मदरसे में पढ़ना है। इसलिए इंशाल्लाह हम इरादा कर लेंगे, बात ख़त्म हो रही है, इरादा करेंगे। इरादा ये करेंगे, हम अल्लाह से वादा करते हैं, एक तो अपनी ज़िंदगी को भी मोतदिल बना लें, फजूलियात में अपनी ज़िंदगी को सर्फ न करें, फजूलियात में अपनी ज़िंदगी को सर्फ न करें, वक्त को ज़ाया न करें। सबसे कीमती सरमाया एक मोमिन का, एक इंसान का, वो है उसका वक्त। वह क्या है? उसका वक्त है। वक्त की कदर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। मुफ्ती तकी साहब के वालिद साहब कहते हैं कि 24 घंटों में मुझे उस वक्त परेशानी होती थी जब मैं बैतुल खला में पेशाब करता था। अपने बच्चों से कहता था कि मेरा वो वक्त ज़ाया होता है जब मैं क्या करता हूँ, बाकी 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होता। हालांकि वो भी एक वक्त ज़ाया नहीं हो रहा था, वो तो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे थे, मगर उसको ये समझते थे कि वो क्या हो रहा है, ज़ाया। और आपका मेरा वक्त कितना ज़ाया होता है वो ज़रा आप समझ लें, उस पर ज़रा आप गौर व फिक्र करें। नंबर 1।